ایک صبح آنکھ کھلے اور دنیا کی ہر چیز مطلب بالکل ایک جیسی ہو جائے. آپ کی پسندیدہ بریانی، شام کی چائے، ان سب کا ذائقہ ایک جیسا ہو. وہ تو واقعی ایک بہت ہی بے ذائقہ اور خوفناک صورتحال ہوگی۔ بالکل. اور فرض کریں کہ دنیا کی ہر دھن ایک ہی سر پر بجنے لگے. سڑک پر چلتے ہوئے ہر انسان کا چہرہ، اس کے خیالات بالکل آپ جیسے ہوں. مطلب بظاہر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی بحث نہیں، ایک مکمل امن نظر آئے گا، لیکن جی ہاں، لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ کوئی مثالی دنیا ہے یا ایک خوفناک ڈراؤنا خواب؟ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم انسانی اختلاف کی ہم آہنگی کے موضوع پر موجود کچھ انتہائی دلچسپ تحریروں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور ہمارا مقصد آج محض ان نوٹس کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ان کی تہوں میں جا کر یہ سمجھنا ہے کہ انسانوں کے درمیان جو اختلاف یا تنوع پایا جاتا ہے وہ کوئی خامی نہیں ہے، یہ دراصل زندگی کا سب سے بڑا حسن ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور ہمارے ماخذ کی شروعات ہی ایک ایسے خیال سے ہوتی ہے جو سیدھا ذہن پر دستک دیتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جہاں دو چیزیں بالکل ایک جیسی ہو جائیں وہاں زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں قبرستان کی خاموشی تو ہو سکتی ہے لیکن وجود کا نغمہ نہیں۔ واہ، یہ شروعاتی جملہ ہی اپنے اندر کتنا گہرا ہے۔ مطلب قبرستان کی خاموشی اور وجود کا نغمہ، ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کی کشمکشی آج کی ہماری گفتگو کا محور ہے۔ ہم انسانوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے نا کہ ہم عموماً یکسانیت کو یعنی سب کے ایک جیسا سوچنے کو کامیابی کی علامت سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سب ایک قطار میں چل رہے ہیں اور کوئی سوال نہیں کر رہا تو ہم نے ایک شاندار معاشرہ بنا لیا ہے۔ لیکن جو تحریریں آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس مفروضے کی جڑ ہی کاٹ دیتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ چیز جسے ہم سکون یا امن سمجھ کر گلے لگا رہے ہیں، حیاتیاتی اور سماجی سطح پر وہ دراصل موت کا پیش خیمہ ہے۔ زندہ چیزوں کا بنیادی خاصہ ہی یہ ہے کہ وہ کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ مطلب ان کے اندر تنوع یا ویریشن کا ہونا ہی ان کے زندہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہیں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمیں مزید گہرائی میں جانے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم پوری زندگی شعوری یا لاشعوری طور پر اسی جدوجہد میں گزار دیتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مانیں، ہماری طرح سوچیں۔ حالانکہ یہ تحریریں تو دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ الگ ہونا کوئی خرابی ہے ہی نہیں۔ رائٹ۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے ان ماخوذوں میں فطرت کے کام کرنے کے انداز کو ایک آرکیسٹرا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اچھا، وہ آرکیسٹرا والی مثال تو اس پیچیدہ تصور کو کھولنے کے لیے واقعی ایک بہترین کنجی ہے۔ اگر ہم ایک بڑے آرکیسٹرا کو دیکھیں تو اس میں درجنوں مختلف ساز ہوتے ہیں۔ بانسری کی آواز الگ ہے، وائلن کی اپنی ایک فریاد ہے، ڈرم کی تھاپ بالکل مختلف ہے، رائٹ؟ بالکل۔ اور ہر ساز کی فریکوینسی اور بجنے کا انداز ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک ساز کو بس لگاتار بجایا جائے تو مطلب وہ بہت جلد اکتاہٹ کا باعث بن جائے گا۔ وہ تو ایک وقت کے بعد صرف شور لگے گا نا۔ لیکن جب ایک ماہر موسیقار ان تمام متضاد آوازوں کو ایک خاص ترتیب میں بجاتا ہے تو ان کے ٹکراؤ سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ شور نہیں ہوتی۔ ایگزیکٹلی، وہ ایک سحرنگیز دھن ہوتی ہے، وہ ایک سمفنی بن جاتی ہے۔ اور اس آرکیسٹرا والی بات کو اگر ہم حیاتیاتی یا سائنسی زاویے سے دیکھیں تو یہ بات اور بھی منطقی لگتی ہے۔ مطلب مجھے جینیات یا جینیٹکس کی وہ مثال بہت دلچسپ لگی۔ ہاں، وہ مونو کلچر والی مثال نا۔ جی بالکل۔ اگر ایک کھیت میں موجود تمام پودوں کا ڈی این اے 100% ایک جیسا ہو، جسے ہم مونو کلچر کہتے ہیں، تو بظاہر وہ فصل بڑی منظم اور خوبصورت لگتی ہے۔ لیکن اس یکسانیت کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر کوئی معمولی سی بیماری یا کیڑا آئے گا تو وہ پوری کی پوری فصل کو ایک ہی دن میں تباہ کر دے گا۔ کیونکہ کسی بھی پودے کے پاس مختلف مزاحمتی صلاحیت تو ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن اگر اس فصل میں جینیاتی تنوع ہو، بائیو ڈائیورسٹی ہو، تو کچھ پودے مریں گے لیکن باقی بچ جائیں گے۔ یعنی کائنات کے ہر نظام میں، چاہے وہ موسیقی ہو یا نباتات، سب کا ایک ہی سر نکالنا تو دونوں کی موت کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ جینیات والی تشبیہ واقعتاً اس پورے تصور کی سائنسی بنیاد کو بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ماخذ انسانوں کے حوالے سے ایک گہری بات سامنے لاتا ہے۔ وہ یہ کہ انسانوں کے دماغ کی ساخت، ان کے تجربات کا الگ ہونا، یہ کوئی حادثہ یا ارتقائی خامی نہیں ہے۔
یہ فطرت کا باقاعدہ ڈیزائن ہے۔ ہم تو اپنے ارد گرد اختلاف کرنے والوں کو ایک مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں مان رہا تو یا تو وہ بے وقوف ہے یا ضدی ہے۔ لیکن فطرت ایسے گڑبڑ نہیں کرتی۔ فطرت کو بقا کے لیے اور خاص طور پر ارتقاء یا ایوولوشن کے لیے اس تنوع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ماخذ کا وہ جملہ تو بہت ہی کمال کا ہے کہ اختلاف کوئی رکاوٹ نہیں، یہ تو ارتقاء کی سیڑھی ہے۔ جی ہاں، ارتقاء ہمیشہ تنوع اور نئے خیالات سے ہی جنم لیتا ہے۔ ظاہر تو بڑا دلکش لگتا ہے، لیکن اگر ہم ذرا اس کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں تو مجھے ایک سوال پریشان کر رہا ہے۔ بتائیے، کیا سوال ہے؟ اگر اختلاف اتنی ہی شاندار چیز ہے تو پھر تاریخ کے آغاز سے لے کر آج تک انسانوں نے اس اختلاف کو اتنی بے دردی سے دبانے کی کوشش کیوں کی ہے؟ مطلب ہم نے ہر اس شخص کو خاموش کرایا جس نے مختلف بات کی۔ یہ ایک بہت اہم تنقیدی پہلو ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے۔ میرا مطلب ہے کیا ہم انسانوں کو ایک جیسا بنانے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ محض دنیا میں نظم و ضبط لانے کا ایک طریقہ نہیں ہے؟ اگر کوئی ملک چلانا ہے یا کمپنی تو وہاں ہر شخص اپنی مرضی تو نہیں کر سکتا نا، وہاں تو ڈسپلن چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں یہاں ڈسپلن اور نظریاتی یکسانیت کے درمیان ایک بہت باریک لکیر کو سمجھنا ہوگا۔ عمل کی ہاں آہنگی ایک بالکل الگ چیز ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا مثال سے سمجھائیں۔ جیسے سڑک پر چلنے کے لیے قانون بنانا کہ سب سرخ بتی پر رکیں گے۔ یہ وہ ڈسپلن ہے جو معاشرے کو حادثات سے بچاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن سب کو یہ سوچنے پر مجبور کرنا کہ وہ اس سرخ بتی کو خوبصورت بھی سمجھیں، یہ وہ یکسانیت ہے جو معاشرے کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتی ہے۔ ماخذ اس دوسری قسم کی یکسانیت کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ آہا، تو جو لوگ دماغوں کے اندر یہ ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ماخذ ان کی ذہنیت کو ملٹری کیمپ کی ذہنیت قرار دیتا ہے، رائٹ؟ بالکل۔ ملٹری کیمپ کا بنیادی اصول کیا ہوتا ہے؟ وہاں انفرادیت کو ختم کیا جاتا ہے۔ سب کا لباس ایک، جوتے ایک، سونے کا وقت ایک، اور سب سے اہم بات، سوال کرنے کی ممانعت۔ ایک فوجی کے لیے شاید میدان جنگ میں یہ اندھی تقلید ضروری ہو، لیکن جب ہم ایک پورے معاشرے کو ملٹری کیمپ بنا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ دراصل اس معاشرے کے سوچنے سمجھنے والے حصے کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ آپ انسان کی اس انفرادیت کو ختم کر دیتے ہیں جو اسے باقی مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ یعنی ہم جسے ڈسپلن سمجھ کر نافذ کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل معاشرے کو اپ گریڈ کرنے کے بجائے ڈاؤن گریڈ کر رہا ہوتا ہے۔ موقع دینے والے حصے کی طرف لے جاتی ہے کہ جب آپ انسان کی انفرادیت کو دباتے ہیں تو آپ اسے ایک مشین میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور انسان اور مشین میں تو بہت بنیادی فرق ہے نا۔ مشین صرف وہی کام کرتی ہے جس کی اسے پروگرامنگ کی گئی ہو۔ جی، وہ بغیر سوچے سمجھے عمل کرتی ہے، کبھی بغاوت نہیں کرتی اور کچھ نیا تخلیق نہیں کرتی، جبکہ انسان سوال کرنے اور پرانے طریقوں کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور نوٹس میں وہ جملہ بھی تھا نا کہ مشینیں کبھی ارتقاء نہیں کرتی، وہ صرف گھستی ہیں۔ یہ کتنا زبردست اور تلخ سچ ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ایک کارخانے میں لگی مشینیں سالہ سال پرفیکٹ کام کرتی رہتی ہیں، لیکن وہ کبھی یہ نہیں سوچتی کہ اس کام کو بہتر طریقے سے کیسے کیا جائے۔ وہ بس چل کر پرانی ہوتی ہیں اور ایک دن کباڑ خانے میں پھینک دی جاتی ہیں۔ وہ خود کو اپ گریڈ تو نہیں کر سکتی نا۔ تو جب ہم معاشرے میں آزاد سوچ پر پابندی لگاتے ہیں تو ہم انسانوں کو ارتقاء کے عمل سے نکال کر اسی گھسنے کے عمل میں ڈال دیتے ہیں۔ بالکل، پھر وہ معاشرے بظاہر تو بڑے پرامن نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے ان کی تخلیقی روح دم توڑ چکی ہوتی ہے۔ تاریخی طور پر بھی دیکھیں تو جن معاشروں نے اختلاف کو کچلا وہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے۔ ان میں نئی ایجادات بند ہو گئیں اور فن زوال کا شکار ہو گیا۔ اس کے برعکس جہاں اختلاف رائے کو برداشت کیا گیا وہاں خیالات کے ٹکراؤ سے نئی توانائیاں پیدا ہوئیں۔ جی ہاں، انسان کو مشین بنانے کا سیدھا سا مطلب اس کی روح کا قتل ہے۔ جہاں سب مشین بن جائیں وہاں وجود کا نغمہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ سب جاننے کے بعد اب یہ بحث ایک نئے موڑ پر آ جاتی ہے۔ اگر یکسانیت اتنی ہی خطرناک ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم انفرادی سطح پر اختلاف کو برداشت کیوں نہیں کر پاتے؟ یہ اس پورے جائزہ کا سب سے نازک اور اہم حصہ ہے۔ مطلب جب ہم گھر میں یا دفتر میں کسی سے بحث کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیوں چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہر صورت ہماری بات مان لے؟
مسئلہ اختلاف میں ہے یا ہماری نفسیات میں؟ ماخذ اس حوالے سے بڑی صراحت سے بتاتا ہے کہ اصل مسئلہ کبھی بھی دو متضاد خیالات کا نہیں ہوتا۔ خیالات تو بس معلومات کے ٹکڑے ہیں۔ اصل لڑائی ان خیالات کے پیچھے موجود ہماری انا یا ایگو کی ہوتی ہے۔ ہماری انا چاہتی ہے کہ سب ہمارے جیسے ہو جائیں، رائٹ؟ بالکل، کیونکہ جب لوگ ہماری طرح سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ کو ایک طرح کی علمی آسودگی یعنی کوگنیٹو ایز ملتی ہے۔ اعصابی سطح پر دماغ میں ڈوپامین خارج ہوتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ یہ تو ایک شیشے کے محل میں رہنے جیسا ہو گیا، جہاں ہر طرف ہمارا ہی عکس نظر آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا کے سب سے عقل مند انسان ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور جب کوئی شخص مختلف رائے لے کر آتا ہے تو دماغ اسے معلومات کا تبادلہ نہیں سمجھتا بلکہ اسے خطرے کے طور پر لیتا ہے۔ ہاں، تو دماغ کے ایمگڈالا میں ایک الارم بجنے لگتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی فزیکل خطرہ درپیش ہو۔ جی ہاں، ہماری انا اس اختلاف کو اپنے وجود پر حملہ سمجھتی ہے۔ ہمیں خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ اگر سامنے والا درست ہے تو اس کا مطلب ہے میں غلط ہوں۔ اور انا کے لیے غلط ہونا تو موت کے برابر ہے۔ اسی لیے ہم دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے بجائے غصے اور طنز پر اتر آتے ہیں۔ ہم ہر قیمت پر اختلافی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، صرف اپنی انا کو یہ تسلی دینے کے لیے کہ میں ٹھیک ہوں اور باقی سب غلط ہیں۔ یہ تو پھر اپنی ہی ذات کا قیدی ہونے والی بات ہو گئی نا۔ ہم پوری دنیا کو اپنے جیسا اس لیے بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یہ خوف محسوس نہ ہو کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اس قید سے رہائی کا راستہ کیا ہے؟ ماخذ اس کا بہت گہرا حل تجویز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو اختلاف ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی سامنے والے کو قائل کرنے کی، آپ کو بس جاگنے کی ضرورت ہے۔ جاگنے سے مراد کوئی جسمانی بیداری تو نہیں ہوگی؟ یہ جذباتی یا نفسیاتی بیداری کی بات ہو رہی ہے؟ جی، یہ مائنڈفلنس کی ایک اعلیٰ سطح ہے۔ جب انسان اندر سے بیدار ہوتا ہے تو وہ اپنی انا کو اپنے خیالات سے الگ کر کے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے خیالات حتمی سچائی نہیں ہیں۔ اور تحریر یہ بتاتی ہے کہ بیدار ہونے کے بعد آپ دوسرے کے حق کے اختلاف کو ویسے ہی تسلیم کرتے ہیں جیسے کسی کھلتے پھول یا بہتے دریا کو۔ یہ مثال مجھے بہت زبردست لگی۔ یہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ جب ہم باغ میں ایک سرخ گلاب کو دیکھتے ہیں تو اس پر تنقید تو نہیں کرتے کہ اسے پیلا ہونا چاہیے تھا۔ یا جب ہم دریا کو پہاڑوں سے نیچے بہتے دیکھتے ہیں تو ہم ضد نہیں کرتے کہ اسے اوپر بہنا چاہیے۔ ہم ان کی فطرت کو بحث کے بغیر قبول کر لیتے ہیں، ان کے مختلف ہونے کا جشن مناتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ رویہ ہے جس کی انسانوں کے معاملے میں کمی ہے۔ سچا اور بیدار انسان وہ ہے جو سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ تسلیم کرے کہ تم مجھ سے الگ ہو اور یہی تمہاری اصل خوبصورتی ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے جو ماخذ بھی کہتا ہے۔ اختلاف قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دانت پیس کر اخلاقی مجبوری کے تحت مسکرا دیں اور اندر غصہ پی لیں۔ نہیں، یہ کوئی منافقت والا سماجی اصول نہیں ہے۔ یہ تو ایک آرٹ ہے۔ یہ دوسرے کے وجود کا دل سے احترام کرنے کا فن ہے۔ یہ اعتراف ہے کہ کائنات نے سامنے والے کو بھی اپنا زاویہ نگاہ رکھنے کا پورا حق دیا ہے۔ یعنی یہ برداشت کرنے کے بجائے خوش دلی سے قبول کرنے کا عمل ہے۔ اور جب ہم ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں تو ماخذ ہمیں ایک بہت بڑی سچائی کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، وہ بتاتا ہے کہ جس دن آپ نے دوسرے کو اس کے اپنے رنگ میں بغیر کسی شرط کے قبول کر لیا، اسی دن آپ نے زندگی کے سب سے بڑے راز کو پا لیا۔ اور وہ راز یہ ہے کہ زندگی کا دوسرا نام ہی تنوع اور انفرادیت ہے۔ کائنات کی کوئی بھی دو زندہ چیزیں مکمل طور پر ایک جیسی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک جیسی تو صرف وہ کرسیاں ہوتی ہیں جو کارخانے میں بے جان مشینوں سے تیار ہوتی ہیں۔ زندگی ہمیشہ منفرد ہوتی ہے، جبکہ موت سب کو ایک جیسا کر دیتی ہے۔ اسی لیے تحریر کا یہ نقطہ درست ثابت ہوتا ہے کہ اختلاف رحمت ہے۔ اگر معاشرے میں اختلاف نہ ہو تو ہم جمود کا شکار ہو جائیں گے، نئے افق دریافتی نہیں کر پائیں گے۔ تنوع اور اختلاف ہی ہمیں آگے بڑھنے کی تحریک دیتا ہے۔ ہمیں اس تنوع سے ڈرنے کے بجائے اس کائناتی آرکیسٹرا کا حصہ بننا چاہیے۔ ہر انسان کا الگ رنگ ہی اس دنیا کو خوبصورتی بخشتا ہے۔ جو کہ یکسانیت کے اس ملٹری کیمپ کی خاموشی میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، جسے ہم اکثر امن کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ ڈیپ ڈائیو واقعی ہمیں چیزوں کو دیکھنے کا ایک نیا عدسہ فراہم کرتا ہے۔ جی بالکل۔ ہم نے گفتگو کا آغاز اس تصور سے کیا تھا کہ مکمل یکسانیت قبرستان کی خاموشی ہے، اور اب ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں ایک رنگا رنگ آرکیسٹرا اس مردہ خاموشی سے 1000 درجے بہتر ہے۔
بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے اس پوری گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہوں گی جو ہم سب کو ایک ضروری حساب کرنے پر مجبور کر دے۔ جی، وہ کیسا سوال ہے؟ اگر یہ ایک اٹل سچائی ہے کہ زندگی کا اصل نغمہ ہمارا ارتقاء اور معاشرے کی خوبصورتی صرف ہمارے انوکھے پن اور اختلاف میں چھپی ہے، تو ہم سب کو ذرا رک کر اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ روزمرہ کی دوڑ دھوپ میں، اس معاشرے کی نظروں میں قابل قبول بننے کی کوشش میں اور اس نام نہاد ملٹری کیمپ کا ایک فرما بردار سپاہی بننے کے چکر میں ہم ہر روز اپنی ذات کا اور اپنی تخلیقی سوچ کا کون سا منفرد حصہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اس خاموشی کے قبرستان میں زندہ دفن کر رہے ہیں۔